امام حسین علیہ السلام نے بچپن ہی سے اپنے نانا سے سن رکھا تھا کہ انہیں دین بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں بے جرم و خطا بے کوڑ و کفن قربان ہونا ہوگا۔ ساری زندگی یہی بات ان کے ذہن میں تھی اور آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ کربلا کے لیے خود کو تیار کیا۔ دعاؤں میں بیٹا مانگا تو شبیہ پیغمبر علی اکبر کو مانگا اور کہتے کہ اے اللہ مجھے اپنے نبی کی شبیہ فرزند عطا کر، اور جب تیرے دین کو بچانے کا وقت آئے تو میں اس جان سے بیٹے کو تجھ پر قربان کر دوں۔ امام حسین اپنی دعاؤں میں نماز شب کے بعد دعا مانگتے، اے میرے مالک مجھے ایسی بیٹی عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، میرے دل کا سکون ہو، جو میرے بغیر نہ رہے اور جس کے بغیر میں نہ رہوں، اور جب تو مجھے اپنی طرف بلائے تو میں اپنی اس بیٹی کو تیری راہ میں روتا چھوڑ کر چلا آؤں۔ امام کی دعاؤں کا ثمر اللہ نے ایک چاند سے چہرے والی بیٹی عطا کی جس کا نام آپ نے فاطمہ رکھا۔ آپ ہمیشہ اپنی بیٹی کو اپنے سینے پر سلاتے اور انتہائی پیار کرتے تھے۔ آپ کہتے یہ میرے سینے کی ٹھنڈک ہے۔ اسی وجہ سے اس بچی کا نام سکینہ پڑ گیا۔ بیوی سکینہ کی والدہ حضرت بی بی ام رباب تھیں۔ آپ فرماتے جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب امام حسین کے تمام رفقا کو شہید کر دیا گیا تو امام حسین خیام میں رخصت کے لیے آئے، تمام بیویوں سے وداع کیا۔ جب زلجلہ پر سوار ہوئے تو دیکھا کہ زلجلہ آگے نہیں بڑھتا۔ آپ نے فرمایا اے اسب وفادار یہ آخری سفر ہے۔ وہ بے زباں جانور رویا اور اپنے سموں کی طرف اشارہ کیا۔ امام نے جب سموں کو دیکھا تو دیکھا کہ وہ چھوٹی سی بچی سکینہ راہوار کے سموں سے لپٹی کھڑی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بابا کو نہ لے کر جانا، اب تک جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا۔ آپ گھوڑے سے اترے اور آ کر سکینہ کو گود میں لیا، پیار کیا اور نصیحت کی کہ پھوپھیوں کو تنگ نہ کرنا۔ اس بچی نے کہا بابا جان ایک بار مجھے اپنے سینے پر سلا دیجیے۔ امام نے بچی کو سینے پر سلایا اور پھر جنگ لڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب فوج یزید نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا اور ان کے اہل حرم پر مصیبتوں کے پہاڑ گرا دیے، ان کے خیموں میں آگ لگا دی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، معصوم بچوں پر تشدد کیا گیا۔ معصوم سکینہ روتے ہوئے اپنے بابا کو پکارتی بھاگی تو ایک ظالم نے اس کے معصوم پھول جیسے کانوں پر تماچا مارا۔ بی بی کے کانوں کی بالیوں کو اس بے دردی سے چھینا گیا کہ کان کٹ کر رہ گئے اور خون بہنے لگا۔ جلتے خیموں سے نکلی تو آگ دامن میں لگ گئی۔ الغرض یہ کہ اپنے بابا کی شہادت کے بعد یہ معصوم بچی ظالموں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی رہی۔ شمر لعین بچی کے رخساروں پر تماچے مارتا اور کہتا کہ اب بلا اپنے بابا کو، اپنے چچا عباس کو بلا۔ 11 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ اسیر کر کے لے جانے لگے تو سب کے گلے رسیوں میں باندھ کر چلے۔ سب بیویوں کے قد لمبے تھے اور معصوم سکینہ کا قد چھوٹا تھا۔ جب کوئی بیوی ذرا دیر کو اٹھتی تو رسی سے بچی کا گلا چھٹ جاتا۔ دربار یزید میں جب اہل حرم آئے تو یزید نے اس معصوم بچی کا تمسخر اڑایا اور کہا کہ تیرا بابا تجھ سے بہت پیار کرتا تھا، ثابت کر۔ بچی نے اپنا دامن پھیلا کر اپنے بابا کے کٹے سر کو پکارا تو سر دشت سے اڑتا ہوا بچی کی گود میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ یزید نے اہل حرم کو قید میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی یہ بچی سارا وقت روتی رہتی، اپنے بابا کو یاد کرتی، کبھی اپنی ماں کی گود میں کبھی اپنی پھوپھی کی گود میں، کہیں قرار نہ آتا۔ معصوم سکینہ شام کے وقت اڑتے پرندوں کو دیکھتی تو اپنے بھائی سید سجاد سے سوال کرتی کہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ فرماتے شام کو یہ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں لوٹ جاتے ہیں، تو حسرت سے کہتی کیا ہم بھی کبھی اپنے وطن واپس جائیں گے؟ بیوی معصومہ روز ہی اپنے بابا کو یاد کرتی اور روتی تھی۔ ایک دن آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھلی تو زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اتنا روئی کہ کسی پل چین نہ تھا۔ بچی کے رونے کی آوازیں یزید تک پہنچی تو کہا کہ رات کے اس پہر یہ بچی کیوں اتنا رو رہی ہے، اسے چپ کراؤ۔ امام سجاد نے سکینہ سے پوچھا کہ سکینہ کیوں روتی ہو؟ کہا کہ ابھی خواب میں میرے بابا میرے پاس آئے تھے، مجھے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے بابا کا سر لا دو۔ معصوم سکینہ کی یہ فریاد سن کر تمام بیبیاں بھی زاروں قطار رونے لگیں۔ زندان سے رونے کی آوازیں جب یزید کے حرم میں پہنچی تو یزید نے کہا کیا کوئی بچہ مر گیا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ چھوٹی بچی سکینہ بنت الحسین اپنے بابا کا سر مانگ رہی ہے۔ یزید کے حکم پر سر حسین زندان میں بھجوایا گیا۔
سکینہ نے جب بابا کے سر کو دیکھا تو اپنی گود میں امام حسین کا سر لیا اور باپ کے منہ پر منہ رکھ دیا۔ باپ کے سر سے سرگوشیاں کرنے لگی۔ روتے روتے ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب کو لگا کہ شاید بچی تھک کر سو گئی ہے، لیکن کچھ دیر میں دیکھا کہ بچی کا دم نکل چکا تھا۔ زندان شام میں کوہرام برپا ہو گیا۔ سب بیویاں اپنے بابا کی عزادار کو رونے لگیں۔ ام رباب اپنی 4 سالہ معصوم سکینہ کی لاش کو گود میں لیے گریہ کرنے لگیں۔ یزید نے پیغام بھجوایا کہ بچی کے کفن و دفن کا انتظام کروا دیا جائے۔ امام نے فرمایا کہ سید زادی کا غسل و کفن ہم خود کریں گے۔ جب غسل کے لیے کرتا اتارنا چاہا تو کرتا نہ اتارا گیا۔ بی بی زینب نے امام سجاد سے پوچھا، بیٹا سجاد، سکینہ کے جسم پر تازیانوں کے زخموں کے اتنے نشان ہیں کہ ان کے خون سے بچی کا کرتا جسم سے چپک گیا ہے۔ جب کرتا اتارتے ہیں تو زخم سے کھال بھی اترتی ہے۔ اے وقت کے امام، یہ بتاؤ اس مسئلے میں میت کو کفن کیسے پہنایا جائے؟ امام نے فرمایا، پھوپھی جان بچی کو اسی کرتے میں دفن کرتے۔ زندان ہی میں امام سجاد نے بی بی سکینہ کی قبر کھودی اور ان کو اسی کرتے میں دفن کر دیا گیا۔ اے مظلومہ، اے معصومہ بی بی سکینہ، آپ پر اور آپ کی مصیبتوں پر ہمارا سلام۔ هو الله الذي